السلام علیکم خواتین و حضرات، برہان خان آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ، اور آج ہم ایک بڑے خوبصورت شام آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں، اور میں اس کا ایک اسپیشل مقصد ہے۔ جب سے پچھلے 8-9 مہینے سے یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ تو وہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں، اتنے بڑے میوزیشین ہیں، اور اتنے عظیم مومن ہیں کہ جن کو ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے ضرورت تھی کہ میں کسی ایسے دوست کو بھی ساتھ لوں جو کہ میری معاونت کرے۔ تو مجھے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو میرے استاد بھی ہیں موسیقی میں، میرے پیارے بھائی بھی ہیں، اور میرے دوست بھی ہیں۔ تو جمال راجہ مجھے اس جو آج کی شام ہے اس میں یہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی میں 1 سیکنڈ کے لیے پاز لوں گا، کیونکہ میں نے اس کو جو ایونٹ ہے اس کو پبلک کرنا ہے، تاکہ سب میرے دوست اور میرے احباب جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ لیجئے جناب، بسم اللہ۔ پلیز I'm not very good at these things، مگر یہ کہ میں I'm gonna try it as much as I can۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Just 1 second please، I am going to make this a public event، تاکہ سب دوست جو ہیں وہ what is this؟ Sorry guys، I'm just trying to make this a live public، کیونکہ یہ sorry، please bear with me for 1 second۔ I'm not very good at these things۔ Is it public now؟ No۔ Okay، let's see who can see۔ Okay جی، edit۔ I'm gonna need some help۔ Okay، just bear with me۔ Jamal, how do you do this public؟ Please forgive me Well, guys۔ I guess جی خان صاحب، آپ اگر اس کی سیٹنگ کے اوپر جائیں گے اینڈ دین یو کلک ٹو دا رائٹ، رائٹ سائڈ پہ سیٹنگ کا ہے، اس میں آپ جائیں گے نا تو اس کی ایڈٹ دا پرائیویسی اینڈ دین یو کین چینج دیٹ پرائیویسی انٹو دا پبلک، سو اٹ shouldn't be too hard inshallah۔ Inshallah۔ I'm sorry، I usually do it، but I don't know what's happening today۔ Or you can tag Sadat Chaudhary, Red Media, and then he can make it public from there. I got it۔ I think I got it۔ Right۔ Fazal, can you please do this public؟ Fazal will do it inshallah ta'ala۔ I am my sincere apology، کیونکہ میں نے پہلے سے یہ کرنی چاہیے تھی مجھے، مگر یہ کہ something is not right۔ Bear with me please، bear with me guys، please 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 please۔ What is this؟ Why is it not allowing me؟ Anyways، we'll continue inshallah ta'ala، and then let's see what happens۔ And most probably there is، oh yeah it is public now۔ کیونکہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ پبلک نہیں ہے یہ۔ بابر کھنہ صاحب کو وہ پبلک نہیں جا رہے۔ bear with me please، bear with me۔ 1 second Jamal، I'm going to
I'll be back in a minute. Please bear with me, and I will definitely. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जमाल आप हैं? हेलो जी सर, मैं बिल्कुल हूँ, मौजूद हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी आर इन पब्लिक। तो उसमें ये है कि आई एम सॉरी, इट इज माय अपॉलॉजीज टू ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली विल सी दैट। और बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों से बातचीत करते रहेंगे। जमाल राजा मेरे म्यूजिक में उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। और जब आप एक इतने बड़े आर्टिस्ट को लाते हैं, आज के जो आर्टिस्ट हैं हमारे, वो इस मौके की मुनासबत से जो कोविड-19 है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में शुमार होता है, और जो हमारे आज के हमारे मेहमान हैं, वो उनका काम ही रेस्पिरेटरी है, यानी कि ही इज अ रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट, कि सांस का काम है। उस सिलसिले में मैं एक मनकबत में बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रोग्राम करूं। जमाल, फिर मैं आपको मौका दूंगा ताकि फिर हमारे जो मेहमान हैं आप उनके बारे में कुछ बताएं और उनको स्क्रीन पर मदऊ करें। सबसे पहले तो सब लोगों को या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 मनकबत के शेर हैं, और जब भी मुझे दुनिया में कभी कोई मुश्किल आती है तो मैं इनको याद कर लेता हूं और मैं दोहरा लेता हूं। वो क्या है? वो क्या है कि कब किसी बेनवा से कहता हूं, कब किसी बेनवा से कहता हूं, बात शेर खुदा से कहता हूं, सबकी हाजत रवा से कहता हूं, दूर हो जा नजर से है मुश्किल। आजकल मुश्किल में है सब लोग, तो मैं यही पढ़ता रहता हूं कि दूर हो जा नजर से है मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूं, क्योंकि वो है मेरे अली। या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम जमाल, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपने आज इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है अपने साथ बैठने का, सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बड़ी नवाजिश है। और सुनने वाले जितने भी हमारे, देखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, सबसे यही गुजारिश के बीके लाइव के नाम से जो प्रोग्राम आप देखते हैं ऑलमोस्ट वीकली, तो उसमें हमेशा बुरहान भाई की कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छा नामवर आर्टिस्ट हो या अपने फन में जो यकता हो, उनको आपके सामने लेके आया जाए। और आज भी इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जिसमें खान साहब ने बड़ी मेहनत से, और खान साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान में, वसीम साहब, उनकी बड़ी मेहनत से आज ये मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान की दुनिया मौसीकी की कहना चाहिए एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे शिरकत कर रही हैं। जी खान साहब, मैं चाहूंगा कि बगैर किसी ताखीर के उनको आप उनका तारुफ लोगों के साथ थोड़ा मुतारिफ करवाइए और फिर उनको दावत दीजिए। मैं सबसे पहले तो, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इतने बड़े आर्टिस्ट को, इतने बड़े आदमी को और इतने अच्छे मोमिन को बुलाना मेरे लिए, इट टुक मी 7 months टू डिसाइड। और मैं शुक्रगुजार हूँ वसीम बास का कि उन्होंने मेहनत की, और इनको खास जो हमारे मेहमान हैं वो ऐसे प्रोग्रामों में जाते नहीं, और खास तौर पे हम छोटे लोगों के पैमानों में, और इतना बड़ा उनका प्रोफाइल है, इतनी सारी चीज है। मगर जरूरी इसलिए था क्योंकि आजकल जो कोविड चलता है ये साइंस का है, और जिस साज खान साहब बजाते हैं वो उसका ताल्लुक भी उस साज से है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन वन एंड ओनली उस्ताद बाकर अली खान साहब,
جو کہ پاکستان کے یا دنیا کے مایا ناز فلوٹ پلیئر ہیں، اور انہوں نے یہ ساز اس لیے ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل ساز ہے جس کو بجانا، کیونکہ آپ کی بریدنگ سے اس کا تعلق ہے. آپ بولتے نہیں ہیں، باقی جیسے اسٹرنگ ہے اور ردم ہے یا اور چیزیں ہیں، پرکشنز ہے، مگر فلوٹ ایک ایسا آئٹم، ایک ایسا ساز ہے جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے آپ کے سانس سے، اور کرونا بھی سانس کے معاملہ ہے. تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں، میں نے کہا کہ دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. تو میں دعوت دوں گا جناب استاد باقر عباس خان صاحب کو. خان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہماری اس چھوٹی سی محفل میں، آپ کے ہم دیندار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم یا علی مدد، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. پہلی بات بھائی جان، آپ میرا تعارف کروایا ہے. میں بالکل ایک ادنا سا اور حقیر سا ناچیز سا انسان ہوں. تو آپ کی محبت بڑی ہے، آپ کی جو آپ کا جو چاہنا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے. میں اتنا نہیں، بس میری اللہ نے بھرم بنایا ہوا ہے، اور ہمیشہ سب کے بھرم خدا بنا ہی رکھے. جی برہان بھائی، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے. مجھے لگتا ہے بائی مسٹیک آپ کا مائک میوٹ ہو گیا شاید. وہ اصل میں بائی ڈیفالٹ. خان صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہماری اس محفل میں تشریف لانے کا اور ہمیں عزت بخشنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مان دے گا. کہ آپ کب سے یہ یعنی کہ اس میں ہیں فلوٹ میں، اور آپ سے یعنی کہ جو دنیا پرکشن میں جاتی ہے، اسٹرنگ میں جاتی ہے، آپ نے یہ فلوٹ کیوں یعنی کہ نا چوز کیا؟ میں کی بات ہے 1987 میں نے یہ شروع کیا، اور 1987 میں اللہ نے کرم کیا کہ میں مطلب 6-7 مہینے کے بعد تھوڑا بہت کام کرنا شروع ہو گیا تھا. تو اصل میں میرے چچا غلام شبیر خان صاحب، جن کو چھبی خان صاحب کہتے ہیں، وہ بہت بڑے فلوٹ پلیئر تھے. اور اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ اپنا فلوٹ بنا رہے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ پہ رکھا. میں اپنا اسکول کا کام کر رہا تھا، میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تو انہوں نے رکھا اور میں نے اس کے اندر بلو کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیا. میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. میں نے کہا جی. کہتے یار پھر کرنا. تو 7-8 دفعہ انہوں نے سنا اور اپنے خود کلامی کے انداز میں کہنے لگے. حیران کن بات ہے کہ بلو کرنا 7-8 سال اس کو لگ جاتے ہیں. اس بچے کو قدرتی طور پہ ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ سفر، زندگی کا حسین سفر شروع ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک جاری ہے. ہاں صاحب یہ بتائیے کہ میں نے سانگ آف لاہور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، میں نے جب وہ دیکھا اور آپ کی ڈاکومنٹری دیکھی، آپ اپنا فلوٹ خود بناتے ہیں؟ یعنی بنانا جانتا ہوں، لیکن اب نہیں بناتا، کیونکہ اب پہلے تھا میرے پاس وقت ہوتا تھا لیکن جب سے بچے اور دوسری چیزیں، بچے بھی چھوٹے ہیں. ابھی میں وہ بہت اچھے فلوٹ پلیئر ہے پونم فلوٹس دہلی میں، وہ مجھے بنا کے دیتے ہیں، اور وہ میرا وقت بھی بچ جاتا ہے اور اچھا وہ بن جاتا ہے. لیکن فلوٹ بنانا بھی ایک آرٹ ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی بناتا ہوں. ساتھ ساتھ میں ہی ہے یہ سارا. ہاں صاحب بات یہ، آپ نے اتنے آرٹسٹوں کے ساتھ بجایا ہے، یعنی کہ یہ ایک سانس کا یعنی کہ انسٹرومنٹ ہے. آپ بتائیں گے آپ نے، میں اب لسٹ اگر بنانی شروع کر دوں تو پورا پروگرام اس میں چلا جائے گا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ ایک دفعہ یہاں پر ایڈمنٹن میں تشریف لائے تھے حدیقہ کیانی کے ساتھ، اور آپ یعنی کہ فلوٹ بجا رہے تھے. تو انہوں نے آپ کی تعریف کی کہ کئی جگہ پر وہ سر سے باہر ہو گئی تو آپ نے سنبھال لیا. وہ کیا ہوتا ہے میرے جیسے جاہل آدمی کو، یا جو نہیں سمجھتا، ان پڑھ ہے اس معاملے میں، وہ بتائیے کیا ہوتا ہے یہ سانس کا، اس کو ساز کیوں کہتے ہیں؟
आवाज आ रही है आपको मेरी खान साहब? खैर वो कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, जी मुझे लगता है कि शायद कोई जो प्रॉब्लम तस्वीर है है, वो भी कोई बात पॉज्ड लग रही है। जमाल आप इसमें कुछ अ, रोशनी डालिए। नहीं ये तो यकीनन वसीम भाई इसको देख रहे होंगे इस टेक्निकल इशू को, तो वो इसको जल्दी डील कर लेते हैं, तो फिर बाकर भाई की जबानी हम सुनेंगे इस बात को। लेकिन ये है कि जाहिर है आप किसी भी आर्टिस्ट के साथ बजा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो एज ए म्यूजिशियन, तो उसमें जो गाने वाला है उसको आप सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। कई जगहों पे जब वो बोल छोड़ता है और इंटरवल का मौका आता है, तो फिर आप उसमें जो एज ए म्यूजिशियन उसका आप पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और खास तौर पे वो इंस्ट्रूमेंट्स के जो इंटरवल्स में सोलो लीड लेते हैं, जैसे उसमें वायलिन भी आ जाती है, उसमें फ्लूट भी आ जाती है, उसमें और भी साज हैं, तो उसमें उसी उसी कैनवस में, उसी राग में, उसी कॉम्पोजिशन के अंदर रहते हुए उसको उसको बढ़त भी दिखानी, उसकी वेरिएशन भी दिखानी, और फिर इस तरह से उसका इंटरवल बनाना कि जो जो गुलकार है, जो गायक है, उसके लिए जो अगला अंतरा है वो खुल जाए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है, और बाकर साहब से ज्यादा इसको ऐसा तरीके से शायद ही कोई निभाता हो। मेरे ख्याल में इज बैक ऑन लाइन। जी जी बाकर भाई। अब जी जिक्र कर रहे थे बाकर भाई के जैसे आप मैंने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया आपका हदीका कियानी साहब के सामने, बहुत अच्छी सिंगर है, बड़ी वैसे भी मुलाई और अच्छी है, तो वहां पर परफॉर्म हो रहे थे, तो हमें तो नहीं पता लगा क्योंकि हम तो अनपढ़ है म्यूजिक के मामले में, तो उन्होंने स्टेज पर आकर खास तौर पे कहा कि मैं यहाँ पर 2-3 दफा जब सुर से बाहर हुई हूँ, तो उस्ताद बाकर अली जो है, बाकर अब्बास साहब ने इन्होंने संभाल लिया। वो क्या चीज होती है, मैं उस पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मगर वो क्या चीज होती है जो कि जो फ्लूट प्लेयर है वो जमाल भाई बात कर रहे थे, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है फ्लूट का? मैं इसको थोड़ा सा सादे अल्फाज में ये कहूंगा कि साज बुनियादी तौर पर अपनी जगह पे उसकी एक अहमियत है, लेकिन ये इस सब चीजों का ताल्लुक है इल्म मौसीकी से। यानी आप साज की निगाह से मौसीकी नहीं देखते, बल्कि मौसीकी की निगाह से आपने साज और आवाज को देखना होता है। यानी साज की जैसे गला है, गला बुनियादी तौर पे तो बोलने का टूल है, लेकिन आपके शऊर में अगर गायकी है, शऊर में अगर इल्म मौसीकी है, तो आपके गले से या हाथों से वो नुमाया होती है। ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन वे ऑफ नॉलेज जो है वो आपकी विजडम है, वो आपके शऊर में होती है चीजें, उससे आप दुरुस्त करते हैं और फिर रियाजत से आपका शऊर, गला या हाथ सिंक हो जाते हैं, तो ये अल्लाह की करम नवाजी होती है। तो कोई भी साज जो है उसके लिए बुनियादी तौर पे खुदा की तरफ से ऐसी रूह मिल जाए या ऐसी जमीन मुहैया हो जाए जिसके अंदर बड़ी दरखेजी हो, तो ये खुदा का एहसान होता है, बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्या अच्छी बात की आपने, क्या कहने। अच्छी बात। जी जी बाल। जी बाकर भाई, अभी आपके इब्तदाई सफर के बारे में तो बुरहान भाई ने सवाल किया, आपने जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया। मैं समझता हूँ कि मुझ समेत हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो शायद ये जानना चाहें कि आपकी जो पहली प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है, चाहे वो किसी रिकॉर्डिंग के लिए या किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए या किसी गुलकार के साथ, पहली प्रॉपर परफॉर्मेंस कुछ याद पड़ता है? क्योंकि माशाल्लाह 30-33 साल का आपका सफर हो चला, तो इतनी पुरानी बात है, लेकिन पहली ऑफिशियल प्रॉपर परफॉर्मेंस आपके जहन में है? क्यों कहते हैं पहली मोहब्बत और पहली परफॉर्मेंस जो है वो याद रहती। जी, वो हमारे मुल्क के बहुत बड़े मौसीकार, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, एम अशरफ साहब, उनका अरे वाह। फोन था। हाँ जी। और मैं, मेरे वालिद साहब क्योंकि वो वायलिन प्लेयर भी थे और ब्रास प्लेयर भी थे, तो जी मैं खाना का लेके गया स्टूडियो में। तो एम अरशद साहब, खुदा उनको जिंदगी दे, वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, वो अभी भी बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि ये क्या कर रहा है, अबू ने कहा ये पढ़ रहा है। तो थोड़ा बहुत फ्लूट को अभी शुरू किया उसने कि उन्होंने कहा कि इसको बुलाए। तो वो मेरी अरे वाह। पहली परफॉर्मेंस और पहला ही गाना मैंने एवन स्टूडियो के अंदर एम अशरफ साहब का किया था, वो मैडम जी का गाना था। तो वो अल्लाह ने बड़ी गाने के मेहरबानी बोल की। याद है बाकर भाई? वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, भी शायद मुर्शिद फिल्म थी, मुझे इतना याद है कि जिसका वो गाना था।
राइट राइट. तो इस तरह से वो मुझे इतना याद है कि वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी और वो शायद 1987 की ही बात है ये. अच्छा, अरे वाह, इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने आपको ये मौका भी दिया और फिर इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक अरेंजर के साथ और इतनी बड़ी पाकिस्तान की नामवर तरीन गुलकारा के साथ उनके ट्रैक में आपको बैठने को, तो ये बड़ी बड़ी खुशनसीबी है आपकी. तो माशाल्लाह ओपनिंग जो है वही बड़ी धमाकादार मैं समझता हूँ, और फिर यकीनन उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर कामयाबियों का एक लंबा सफर जो है वो आपने तय किया इस 30-35 साल में. इससे पहले कि बुरहान भाई के ज़हन में जो सवाल है वो आपके सामने रखें, मैं ये गुजारिश करना आपसे चाहूंगा कि आपने रिकॉर्डिंग में भी बजाया है, आपने लाइव भी बजाया है, आपने सोलो भी बजाया है, क्लासिकल भी बजाया है, फोक भी बजाया है, आपने शायद फ्लूट की दुनिया का, बांसुरी की दुनिया का कोई ऐसा शेड, कोई ऐसा रंग शायद नहीं है जिसको आपने आवाम के सामने पेश नहीं किया अल्लाह के करम से. आपको जाती तौर पे मजा कैसे आता है, किस चीज में आता है? फोक अच्छा लगता है आपको, क्लासिकल अच्छा लगता है, सोलो में ज्यादा आपको खुल के अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता है? आपके अपने दिल के करीब क्या चीज है? इसको मैं थोड़ा सा नेचर से इसका जवाब दूंगा. इंसान को प्यास लगी हो तो उसको हर झरने का पानी खूबसूरत लगता है. अरे क्या बात है, क्या बात है बाकर भाई, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, बहुत और खूबसूरत. प्यास हो और लेकिन ये रहता है कि जो पानी हो वो पाक भी हो और साफ भी हो. अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात. खाली साफ ना हो बल्कि पाक भी हो. क्या वाह, बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, खूबसूरत बात. सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बाकर भाई, आपके बारे में ये सुनने में आया है कि आप यानी कि माशाल्लाह प्रोफेशन तो है, मगर आप अपने अकीदे पे बाकायदा कायम हैं और हमेशा उसकी यानी कि ना कदर करते हैं, और इसका सिला जो है हम देख रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने दिया है. क्या ये जरूरी है कि आदमी जो है वो अल्लाह की वहदानियत और जो यानी कि आले रसूल हैं उनके ऊपर इख्तिकाद हो, तो उसमें जो हमारी जो फन है उसमें निखार आ जाता है? ये मेरे जाती बात है और ये इसीलिए मैंने ये सवाल किया सर आपसे, डरते वो डरते. सवाल जो मेरी जो खुशी की रग है वो छेड़ी है आपने, दुखती रग नहीं छेड़ी. तो इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि खुदाए बुजुर्गो बरतर कदीम वो वाहद वो बिल्कुल लाशरीक है, लेकिन कुछ मामलों में वो हमारा शराकतदार है. वो उसमें सबसे बड़ी शराकत उसने दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे साथ कायम की है. वो लाशरीक होते भी हमारे साथ शरीक हो जाता है. तो इससे पता चलता है कि सरकार जनाब खत्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस क्या होगी कि जिनका जिक्र खुदा खुद करे. सब खुदा का जिक्र करते हैं और खुदा जिनका जिक्र करे वो पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. तो ये तो मेरे मौला की शान है. और दूसरी बात ये कि खुदा अपने आप को खुद सुभान अल्लाह कहता है जब वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ निगाह करता है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है. तो मैं अच्छा आज जी फरमाइए, फरमाइए, दीदी फरमाइए. मौला अली का एक कॉल है कि इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया और ना इसने अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाना है. तो ना इसका आना और जाना इसकी मर्जी के मुताबिक है. तो ये बीच की जो मोहलत है ये भी अगर जिसने ये मोहलत दिया और ले जाएगा उसी के सुपुर्द कर दी जाए तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. खान साहब, आपके बारे में हमेशा ये मैं आर्टिस्टों से मिलता रहता हूँ, हमेशा ये बात करते हैं आप बड़े हम्बल हैं, आप कम बोलते हैं. मैंने मेरा ख्याल है आपको इतना बोलते हुए जिंदगी में पहली बार, हालांकि आपके साथ इंटरेक्शन होती रहती है, और आप हमेशा मौला की शान में पढ़ते रहते हैं, मनकबत पढ़ते रहते हैं. इवन टूर पे भी होते हैं तो आपने कभी नमाज मिस नहीं की. तो इसका भी असर है, यानी कि जो आपका जो ये जो आपका प्रोफेशन है इस पे असर है आपका?
मेरा ये मानना है कि मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगा, ये बड़ी जरूरी चीज है, जी जी। और कि आपका अकीदा या जो भी आप, अकीदा बुनियादी तौर पे आपका किरदार है, सिर्फ अकायद पे ऊपर बात नहीं होती, आपके किरदार और अमल में आपकी वो चीजें हैं जो जी आप कहते हैं। जैसे जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला नमाज क्या है, आपने फरमाया एक दुआ है। तो उसने सवाल किया कि मौला ये नमाज कबूल होती है या नहीं होती, ये हमें कैसे पता चले? तो आपने फरमाया कि नमाज का ऐलान है कि मैं बुराइयों से रोकती हूँ। तो सुभान जो अल्लाह। बुराई नमाज पढ़ने से पहले थी, अगर नमाज पढ़ने के बाद दूर हो गई हैं तो नमाज कबूल होती है, और अगर बुराइयां वहीं की वहीं मौजूद है तो फिर नमाज कबूल नहीं होती। तो जाती तौर पे जो अकायद है वो आपके, अगर वो आपके अमल में नहीं है तो वो, मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है, मेरा ये जाती मानना है। लेकिन अगर आप, आपके किरदार अमल में कुछ अगर पाकीज़गी है और वो रिफ्लेक्ट करती है आपके आर्ट में, ये ऐसी बात है। लेकिन ये भी है कि ये मुतलक असूल नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में गुजरे हैं जो अपने काम के तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो खिदमतगारी में वो म्यार नहीं था उनका। मुझे एक बात याद आ गई खान साहब, आपको शायद याद ना हो कि एयरपोर्ट पे हम जब आर्टिस्टों को छोड़ने के लिए आए तो कोई मसला था, मेरा ख्याल है आपके किसी साथी के साथ, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, ये को 20-22 साल पुरानी बात है कैलगरी की। तो मैंने कहा कि आपने मुझसे कहा कि क्या हो रहा है, मैंने कहा यार एक बंदा है उसके मामले में वो ही है। तो आपने फरमाया, आप खसब आपने कहा, कहने सलावात पढ़े इंशाल्लाह ताला सारा कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हों दे अगे पर्दे पै जाएंगे। तो हमने सलावात पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा भी, यानी कि ना अमेरिका जा रहे थे आप। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था सर। तो इसलिए आज मैं जरा थोड़ी अकीदे की बातें कर रहा हूँ, गो के ये प्रोग्राम आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। तो या ये आपकी जिंदगी में देखा है कि सलावात पढ़े तो वो मामलात, आपने कहा सलावात पढ़ो इंशाल्लाह ताला सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो मसला था उसके पासपोर्ट में, हमारा म्यूजिशियन था कोई था, पता नहीं आपको बस शायद याद। अब मैं यकीन जानिए कि मैं, अब मुझे इस बात के ऊपर फिक्र भी है और शुक्र भी है कि मैं पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक छोटा सा नाचीज नाम लेवा हूँ। तो इस बात पे शुक्र भी करता हूँ और फिक्र भी करता हूँ कि मौला बस अपनी करम नवाजी में रखे। और इससे और क्या जिंदगी में चाहिए कि आप सरकार का नाम लें, और वो जो शिरीनी और वो शऊर में और रूह में शिरीनी आ जाती है सरकार का नाम लेते हुए। तो ये सरकार की वजह से है सारा कुछ, सारी कायनात उनकी वजह से है। वो खुदा ने उनको सबुल असबाब उन्हीं को करार दिया है, तो बस सरकार ही है सारा कुछ। यकीन जानिएगा कि ये मैं अपने इश्क से बोल रहा हूँ। आप बुलवा रहे हैं, आपने वो मेरी वो वो रंग मौलाइयत वाली छेड़ बोल रहा हूँ, छेड़ी है तो वो बस यही होगा। सुभान अल्लाह। देखिए हम सीख रहे हैं ना बाकर भाई, आपका इतना तजर्बा है। हमारे साथ मैं डॉक्टर नवीद सैयद इमाम हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और वसीम भाई आपको उनके बारे में बताएंगे। तो मैंने उनको खास गुजारिश की थी कि हमारा एक मतलब मौलाई आ रहा है आज, तो वो जरूर देखें। तो उन्होंने कहा सलामत रहे बाकर भाई, वाकई दरूद एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह और उसके फरिश्ते भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। ये डॉक्टर नवीद सैयद साहब ने आपके लिए कहा है, और उन्होंने और भी बहुत सारे मैसेज किए हैं, मगर ये कि ये बड़े एक एजाज की बात है कि डॉक्टर नवीद सैयद साहब हमें सुन रहे हैं और आपकी बातें से महजूज हो रहे हैं। तो मतलब है कि म्यूजिक की बात तो होती रहेगी, मगर हम आपसे कुछ सीख भी रहे हैं। कि मैंने जैसे कहा कि मैं आया और आपने कहा यार, क्या लगा सलाद पढ़ो इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। बस वो मुझे अल्लाह वो की अभी बात तक है। मेरे कानों में अल्फाज गूंजते थे कि सलावात पढ़ो इंशाल्लाह ताला सारा कुछ दूर हो जाएगा, अगे पर्दा आ जाएगा। बस ये मौला की करम की बात है कि
یہی ہے بس زندگی کے جو میں نے جو حقیقت پائی ہے نا وہ صرف محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو شکر گزاری بھی سمجھ میں آتی ہے، جستجو بھی سمجھ میں آتی ہے، صبر بھی سمجھ میں آتا ہے، فکر بھی سمجھ میں آتا ہے، کائنات کے تمام جو راز ہیں ان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے اگر محمد و آل محمد پر نگاہ ہو۔ اچھا آپ دیکھیے، آپ ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں، ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے لنکن سینٹر میں پرفارم کیا ہے اور ان لوگوں کے سامنے پرفارم کیا جس کو آپ کی زبان نہیں آتی، تو ایک کنیکشن بن جاتا ہے اس کے اندر جب آپ درود و صلات پڑھ کے جاتے ہیں سٹیج کے اوپر، تو وہ اس کا اثر ہوتا ہے. میں ذاتی سے بات ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو ناد علی پڑھتا ہوں. ناد علی وہ اسم ہے کہ جس کو اب کیا کہا جائے، آپ خود جانتے ہیں، آپ رمز والے ہیں. یہ میرے میں نے مولا یہ کے سر یہ ناد علی میں نے پہنی ہوئی ہے، اور میں اور میرے بچے ہمیشہ ہم ناد علی پہنے بغیر گھر سے نہیں جاتے. کیوں کہ اس میں کتنی طاقت ہے. یہ کئی دفعہ اگر بندہ ادھر ادھر گھوم بھی رہا ہوتا ہے نا، خیال ادھر ادھر جاتے بھی ہیں، وہ ہاتھ لگایا اللہ مدد کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ دروازے کھول دیتا ہے. ایسا ہے بھائی میرے لیے تو ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب کو بندگی کرنی ہے خدائے بزرگوں پر، لیکن بندگی کے آداب جو ہیں وہ ان کے فرستادہ خدا جو ہیں ان سے ہم نے سیکھنے. محمد و آل محمد سے ہم نے اس بندگی کے راز ہمیں ملے ہیں، ہم نے کیسے بندگی کرنی. اور در حقیقت محمد و آل محمد کی اطاعت ہی خدا کی بندگی کا نام ہے. بڑی نمازی. اچھا اب ہم پروفیشن کی طرف آتے ہیں. جمال آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سوری. نہیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی، اور واپس چونکہ باقر بھائی کے پروفیشن کی طرف اگر بات آ گئی ہے تو اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرنا میں چاہوں گا کہ ہم کریں. اس میں ایک تو یہ کہ باقر بھائی ہم آپ کی پرفارمنس بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سنیں گے، اور مجھ سمیت میرے سارے ویورز، ہمارے سارے دوست انتظار کر رہے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ، کوئی یادگار پرفارمنس، کوئی یادگار ایونٹ، ایسا کوئی ایسی بات کہ جو ابھی تک آپ کے دل پہ نقش ہو، اور جب کبھی شوز کا یا ریکارڈنگز کا یا پرفارمنسز کا ذکر آتا ہو تو آپ کو ٹھک سے وہ شام یا وہ دن یا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہو. کوئی ایسی خوبصورت کوئی بات، کوئی یاد؟ سچی بات یہ ہے، یہ میں کوئی محاورہ نہیں کر رہا، کوئی لفاظی نہیں ہے، اور یہ حقیقت بیان کرنے لگا ہوں. مجھے صرف میری کوتاہیاں یاد ہیں اور وہ میں یاد کرتا رہتا ہوں. مجھے اپنی کوئی اچیومنٹ کوئی یاد نہیں. مجھے اپنی غفلتیں، اپنی کوتاہیاں، میرے میں کیا کمیاں ہیں بس اس کے اوپر نگاہ ہوتی ہے. وہ جو میرے ابو کہتے نسر کیڑے موڈے تے پھل بوٹے لگتے ہیں اور رب کی ذات لاندی، تو جستجو کرنی ہے پتر، اور اپنا نو ڈاؤٹ. دھیان اپنی کوتاہیاں سے دھیان کرنا ہے. تو میں اپنی غفلتوں میں مجھے نہیں یاد میں نے کچھ قابل عمل، کوئی قابل ذکر کوئی ایسی چیز کی ہے زندگی میں. یہ لوگ پیار کرتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، ان کے لیے میں ان کا لیے جزائے خیر بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے. تو رائٹ. مجھے صرف اپنی کمیوں اور کوتاہیاں بہت یاد ہے کہ میں نے کس کس موقع پر مجھ سے کیا کیا کوتاہی ہوئی ہے، اور ابھی تک اسی پہ میں پیرا عمل ہوں کہ اللہ پاک میری کوتاہیوں کو کم سے کم کرتا میں اپنی فیلڈ میں اور آگے بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک. باقر بھائی یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کا خود احتسابی کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، وہ بھی ایک آرٹسٹ کا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، امپروو کرتا چلا جاتا ہے. تو زندگی میں ایسا گول، ایسی کوئی خواہش خاص، کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ ہر سٹیج پہ گایا ہے، پرفارم کیا ہے آپ نے، پاکستان سے باہر، پاکستان سے جو باہر کا کرو ہے، فارنرز کے ساتھ ان کی سمفنی کا بھی آپ حصہ رہے، ان کے بینڈ کا بھی آپ حصہ رہے ہیں، جو آپ نے پروجیکٹس کچھ کیے ہیں اور وہ کمال کے کیے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو پھر بھی کوئی ایسا کوئی خاص گول جو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ میں اگر کر پاؤں تو، ویسے اس کی حد تو کوئی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی انسانی لحاظ سے
کوئی خاص گول، کوئی خاص ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو؟ بھائی جان بہت ساری چیزیں ہیں. اچھی بات ہے کہ ابھی میں استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا. جی بالکل. ان بڑھاپے میں آگے تو انہوں نے کہا کہ یار جب تھوڑا بہت شعور آیا ہے مجھے تو اب میرا جسم اس قابل نہیں رہا کہ میں کچھ کر سکوں. ارے واہ تو واہ. یہ بڑی حیران کن بات، بلکہ یہ حقیقت والی بات ہے. بہت کچھ ہے کرنے والا. جو یہ بات ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا، گھر کے معاملات دیکھنا، اپنے صحت کو دیکھنا، اپنے کردار کو دیکھنا، ریاضت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو بس یہ جستجو کرتا جاؤں گا، خدا خود ہی رستے بناتا جائے گا. گول خدا نے میرے ذہن میں سوچ ہوتی ہے، خدا مجھے مواقع دیتا ہے اور خدا میری عزت رکھ لیتا ہے. میں خدا بزرگوں برتر رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں. شکر گزاری میں بہت کمیاں ہیں، اس کے عطا کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں ہے. بہت خوبصورت، بڑی اچھی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا ایک بات بتائیے کہ میرا نہیں خیال کہ دور حاضر کے ایسا کوئی آرٹسٹ ہے جس کے ساتھ آپ نے پرفارم نہ کیا ہو. یا میں آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ بھی پرفارم کیا آپ نے. کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ میں بات بتائیے. مہدی صاحب کے لیے میں کہوں گا چھوٹا منہ بڑی بات. وہ بس شہنشاہ غزل تھے اور ان کے گلے میں خدا کی طرف سے ایک ایسی صفت بولتی تھی جس کو لتا جی نے کہا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اوقات ہی کچھ. اور بھی لفظ کی ادائیگی مہدی خان صاحب کا اللہ غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. ان جیسی لفظ کو اور جہاں پر ٹھہراؤ ہے، اور آپ نے تو ان کے ساتھ پرفارم کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لفظ اگر شب کہا ہے تو شب ہی رہا ہے، اور اگر تحفظ کہا ہے تو تحفظ ہی رہا ہے، شعلہ کہا ہے تو شعلہ ہی رہا ہے. مہدی صاحب کے لیے بس یہی کہوں گا کہ خدا گواہ ہے کہ اچھا گائکی تو دور کی بات ہے، گائکی تو آگے شروع ہونی ہے. صرف آ کرنا، سا قائم کرنا، اس کے اندر آپ آ کر رہے ہیں، آپ نے صرف سا دیکھا ہے اور وہ سا سے آپ سیر ہو گئے ہیں، آپ سیر ہو گئے ہیں اس. ارے واہ، آپ کو کیا بڑی بات. خدا صرف سا سے آپ کو خدا کی یعنی بارگاہ میں وہ لے گیا. وہ انسان آپ کو رلا دیا صرف سا نے. تو وہ مہدی صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ایسا آواز سبحان اللہ، یعنی کہ الہام کی جو جتنی بھی ریکارڈڈ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے جو ہم سن سکتے ہیں، مہدی صاحب کی جوانی کی آواز جو ہے، ایسی آواز کانوں میں کبھی اس سے پہلے اس کے بعد بھی ابھی تک ایسی آواز کانوں میں پڑی کوئی نہیں. واہ کیا بات. اچھا خان صاحب اب چلتے ہیں، آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے پاکستان، یعنی کہ ایک تو ہمارے آرٹسٹ ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گزارش کریں گے کچھ ہمیں عنایت بھی کریں کہ سانگ آف لاہور اور ونٹن مرسلس جنہوں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور لکھا بھی گیا ہے، یہاں کے جو جریدے ہیں، جو میگزین ہیں، اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں کہ اور اتنے بڑے آدمی، آپ کا وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ میرے لیے کہ خواب کا حقیقت میں اس کا ہو جانا، ڈریمز کم ٹرو. تو اتنے مائلز ڈیوس ہو گیا، ونٹر مارسیلس ہو گئے، یہ دو ایسی شخصیات جن کو میں بچپن سے میں نے سنا نہیں، بلکہ ان کو میں موسیقی کے اعتبار سے ان کو اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہوں. اور ان کو سننا میرے لیے، کیونکہ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے ابو جی ویسٹرن کلاسیکل بھی جانتے تھے اور دادا ابو کلاسیکل جانتے تھے. تو مجھے یہ دونوں جو گریٹ اوشینز ہیں، ان دونوں کی، ان سمندروں میں مجھے دونوں میں جانے کا اتفاق
بیک وقت ہونا شروع ہو گیا، جس سے مجھے میرے لکس میں اور اضافہ ہوتا گیا. ونٹر مارسیلس ہو گیا، ولیم گیلوے ہو گیا، مائلز ڈیوس ہو گئے، جی فرینک سناٹرا ہو گئے، ان لوگ نیل جو لوئی آرمسٹرانگ، لوئی ہاں جی، آرمسٹرانگ ان کو لوئی آرمسٹرانگ. تو ان لوگوں کو میں نے بہت سنا ہوا ہے. تو میں جب اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ لوئی آرمسٹرانگ، مائلز جی جی ڈیوس، ونٹر مارسیلس، کوئنسی جونز، یہ لوگ جہاں پہ پلے کرتے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے کام کے دیوتا ہیں یہ. تو ان کے ساتھ کام کرنا مجھے بہت، یعنی ایسے ہے جیسے آپ استاد سلامت علی خان صاحب، استاد بڑے فتح علی خان صاحب اور استاد فتح علی خان صاحب، ان کے ساتھ آپ جب کام کر رہے ہو تو آپ کو کیا لطف کا کیا شمار ہوگا. بس وہی لطف آ رہا تھا مجھے، اور شکر گزاری کر رہا تھا کہ باری لا مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو نے مجھے یہ لا کھڑا کیا ہے، اور تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے. تو نے عزت رکھی ہے، تو عزت رکھے گا، اور اللہ میری عزت رکھ لیتا ہے. یہی میں کہوں. اچھا، میں نے آپ کی وہ تمام ریکارڈنگ دیکھی ہے لنکن سینٹر میں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ میں یہاں پہ پروموٹ کرتا رہا ہوں اپنے ایسٹرن کلچر بھی اور ویسٹرن بھی، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آرٹسٹ پلے کر رہا ہوتا ہے تو جب انٹرول آتا ہے تو وہ اس وقت خاموش ہے، جب وہ اپنی پرفارمنس ختم کرتا ہے تب کلیپ ہوتی ہے. مگر آپ ایک واحد فلوٹ پلیئر ہیں کہ جس میں آپ نے نوٹ ختم کیا ہے اور آڈینس نے کلیپ کی ہے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ سب مولا کا احسان ہے. مولا میری بات سنتے ہیں. سچی بات ہے، میں نے زندگی میں، میرے ابو کہتے تھے کہ بیٹا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابو نے مجھے لیسن دیا اور کہا کہ یار یہ بجانا ہے آپ نے، تم بجاؤ گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. تو میں نے اس کا جب غور کیا تو واقعی وہ بہت مشکل چیز تھی، اور جب میں نے وہ کر لیا، اللہ نے مجھے مہلت دی تو میں نے کر لیا. تو میں نے چاہا کہ ابو کچھ میرے لیے کچھ ستائش کے الفاظ کہیں، تو انہوں نے مجھے ایک زندگی کی ایک ایسا لیسن دیا جو آج تک میرے ساتھ ہے، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابو نے کہا کہ بیٹا کسی کو داد دینی ہو نا تو بہترین الفاظ جو ہیں وہ سبحان اللہ ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ جو ہوتے ہیں اس میں نعوذ باللہ توبہ من ذالک کا سبحان بندہ نہیں ہوتا، بندے کی پھر بھی نفی ہوتی ہے، سبحان اللہ ہی ہوتا ہے. تو داد اور تعریفیں سب خدا کے لیے ہیں. بندے کو انسان اللہ نے خلق کیا دعا کے واسطے. دعا لینا تمہارا، تم دعا کے اوپر نظر رکھو. تعریف اور داد تمہارا حق ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے. تو اللہ پر چھوڑ دو، تم پر دعا لینی ہے تم نے. تو یہ میں زندگی میں نے اپنے ساتھ پلے سے باندھا ہوا ہے. تو کوئی اگر دعا دے دے تو بڑی مہربانی اس کی. آپ کی دعا، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خان صاحب، اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں پر پرفارمنس، اور میں نے بڑا آبزرو کیا ہے کہ جب بھی آپ نے یعنی کہ نان ایسٹرن لوگوں کے ساتھ، پاکستانی انڈین کے بغیر جو گوروں کے لیے پرفارم کیا ہے، کہ ان کو سانس جو ہے وہ ان کو سمجھ میں آیا ہے، اور انہوں نے یعنی کہ وہ پرفارمنس ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا. وہی جب آپ نے ایک پیس بجایا ہے تو اس کے فوراً بعد ہی داد دی، اور اتنی بھرپور داد دی کہ مجھے فخر ہونے لگا کہ میں اس عقیدے سے اور اس ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس سے باقر عباس آئے ہیں. جمال، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بس بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں باقر بھائی، اور جتنی انکساری مجھے ان میں نظر آتی ہے، جتنا توقل و ساری بات، یہ بڑا ریئر بھی ہے اور بڑا قابل ستائش بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ان پہ اسی لیے ہے کہ یہ بہت عاجزی سے اور بڑی انکساری سے، حالانکہ یہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اور یہ ان کی بڑی زبردست بات ہے کہ یہ بہت ہی اپنے آپ کو عاجزی سے سارے ہمبل ہیں بہت. اور باقر بھائی، فرق کیا لگا آپ کو کام کرنے کے سٹائل میں؟ پاکستان سے باہر زیادہ پروفیشنلزم کہاں نظر آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ زیادہ جو اپنے کام سے کمیٹڈ لوگ ہیں
وہ کہاں نظر آیا آپ کو؟ تھوڑی سی ہارڈ یہ باتیں بھی کر لیتے ہیں. آپ مغرب میں رہتے ہیں اور آپ اس چیز کو زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ بھی اسی معاشرے سے گئے ہوئے ہیں اور مغرب کے معاشرے میں رہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر خدا کی قدرت کا واضح آپ نے اگر کوئی مشاہدہ نظارہ کرنا ہو تو ان معاشروں میں جائیں جن معاشروں میں کوئی قانون نہیں ہے اور زندگی بھی تباہ دوا ہے. یہ خدا کے ہونے کی تو دلیل کوئی اور میں دے نہیں سکتا اپنے ساتھ. نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی انتظام ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے بھائی، ان معاشروں میں سپریس کیا جاتا ہے، دباؤ بڑھایا جاتا ہے، پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے. یہ میرے دیکھنے میں آیا ہے. یعنی ہیرو کو بننے کے لیے بھی ایک خاص طرح کے دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں اور محرومیاں اور جو بد انتظامیہ اور یہ جو ظلم کی فضا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ایک عجیب و غریب کچھ غیر انسانی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں رہتے ہوئے انسان رہنا یہ زیادہ خوبصورت بات ہے، زیادہ مشکل بات ہے. اچھے معاشرے میں اچھا ہو جانا یہ اتنی قابل قدر بات نہیں جتنا کہ برے معاشرے میں اچھا رہنا. ایسے حضرت علی کا ایک قول ہے کہ یعنی موقع نہ ملنے کی صورت میں بھی شرافت ایک ہوتی ہے. تو یہاں پہ مواقع ہوں اور آپ شریف رہیں، یہ میں ہر حوالے سے، لالچ ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب ہے، تو یہ چیزیں ہیں. پاکستان میں بہت ساری چیزیں اگر کچھ نیگیٹو بھی ہیں تو پازیٹیو بھی میں ان کو دیکھتا ہوں. تو یہی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو خراب ہوتی ہیں، ایسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک قول میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تبدیلی تہذیب معاشرہ مشروط ہے تبدیلی نفس کے ساتھ. اگر آپ کے نفس میں تبدیلی آ گئی ہے تو آپ کے معاشرے میں بھی آپ کو تبدیلی، آپ ذہن بنا لیں کہ معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی. تو آپ اپنے پہلے نفس میں، یعنی تہذیب، نفس کی تہذیب میں تبدیلی آئے پہلے، پھر معاشرے کی تہذیب میں بھی تبدیلی آ جائے گی. تو یہ خود بخود آ جائے گی. ہاں تو خیر گزاری ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی خوب، اور اتنا لوگ انجوائے کر رہے ہیں جس کی انتہا نہیں. خان صاحب اب آپ کچھ ایسا کہ ہمیں کچھ عنایت کیجئے جو بھی آپ کے مزاج میں آئے. اچھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پروگرام کے شروع میں کہ میرا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. ہم آج کل ایک دور سے گزر رہے ہیں کہ کووڈ کا وقت ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں. ہمارے پیارے دوست، ہمارے یہاں پر جو امام بارگاہ میں ہمارے دوست ہیں جنہوں نے، حسن نواب بھائی، وہ پازیٹیو ان کو کرونا کا نکل آیا. تو میں نے یہی دعا کی مولا سے کہ یا اللہ اس کو بندے کو صحت دے تاکہ یہ پھر بعد آ جائے. اور کرونا جو ہے یہ سانس کا معاملہ ہے، اور آپ سانس سے وابستہ ہیں کہ دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. کہ ورنہ میں شکایت لاواں گا. ابھی تک تو نہیں لگائی میں نے، مگر میں جے نہ مڑیا تو میں لا دینی شکایت کنوں لانی؟ شیر خدا نو. آپ کچھ عنایت کیجئے ہمارے لیے، اور جو دوست ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہمارے پیارے بھائی ہیں حسن نواب، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ گھر پہ ہی ہیں، مگر یہ ہے کہ امام بارگاہ میں جمعہ نہیں پڑھنے آئے تو ہمیں بڑا افسوس ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ ان کو کرونا ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور باقی ہمارا یاسر حقی بھائی ہے، وہ بھی بیمار ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو آپ کچھ عنایت کیجئے فلوٹ کی نظر سے. جی میں سب سے پہلے آپ کو حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا چاہوں گا تاکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو
اپنا سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ میں اس کو ہدیہ کیا جائے، تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ایک حمد باری تعالیٰ جو مجھے بہت پسند ہے، ساری ہم بہت پسند ہے، خاص طور پہ اس کا جو سروں کی بنت ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں.
واہ واہ، کیا माशाल्लाह کہنے، کیا کہنے، वही کیا खुदा کہنے، है, वही واہ खुदा है. यहाँ पर मैं एक और हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, बंटी खान साहब जो ढोलक पे खान साहब के साथ संगत दे रहे हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ. शुक्रिया बंटी भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे. गुड जॉब खान साहब, बड़ा मजा आया. अब मैं क्या कहूँ, आप बाकी जो आपके मिजाज यार में आए आप कीजिए, बड़ा मजा आ रहा है एकदम, यानी कि ना वो कैफियत हो गई है. तो कुछ और इनायत कीजिए हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए. आप जितना कहेंगे बस करने की कोशिश करूंगा. जवाब एक आपके साथ. جی جی نہیں باقر بھائی، کیا کیا خوبصورت، کیا عمدگی سے آپ نے ماشاءاللہ ایسا سما باندھا ہے کہ ایسا جادو طاری ہو گیا ہے، بالکل دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی ہے. تو کچھ اور عنایت کیجیے، بہت لطف آ رہا ہے. میں ایک بڑی ایک غزل ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جو ارے واہ، استاد نظر صاحب نے کمپوز کی ہوئی ہے اچھا، ارے واہ اور واہ واہ، کیا بات. وہ گائی ہے، اور وہ اوریجنلی بھی میں نے ہی بجائی ہوئی ہے. اچھا، کیا بات. وہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سنانے کی. جی جی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی. عنایت.
بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت لطف آیا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سانسوں میں اسی طرح ہی جان رکھے اور بڑا ہی لطف آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہماری ایک یعنی کہ کینیڈا میں ہماری ساتھی ہیں بیسیکلی فروا خان. وہ آپ سے السلام علیکم کرنا چاہتی ہے. فروا، یو آر آن لائن. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم برہان بھائی. السلام علیکم جمال. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. باقی بھائی بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. آپ یہاں آئے تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور برہان بھائی کا تھینکس ہے کہ انہوں نے آپ کو لائیو لیا آج ہمارے ساتھ. سو ویلکم ان پی کے پروڈکشن. اور بہت اچھا، میں ابھی سن رہی تھی، بہت محظوظ ہوئی میں. اور سب کیسا ہے؟ سب پاکستان میں، گھر میں سب اچھا ہے؟ شکر ہے اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے. یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہے اور زندگی جو ہے وہ بڑی آزمائش میں ہے. لیکن شکر گزاری آزمائش میں نہیں ہے. شکر گزاری کے اور مواقع خدا نے عطا کیے ہیں اور شکر گزاری میں خدا نے برکت دی ہے. اور شکر الحمدللہ. بس دعا یہ ہے کہ بس مولا بس اب دور فرما دے کہ اتار کے چیزیں درست ہو جائیں. بہت خوب، شکریہ باقر بھائی. تھینک یو فروا آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت رہے گی. باقر بھائی، بات یہ ہے کہ میں پروگرام کرتے رہتے ہیں جمال، مگر آج اتنا مزہ آ رہا ہے. اتنا لمبا کبھی پروگرام ہوتا نہیں ہے. ہم مطلب ٹورو وہ چلواں کام رکھتے ہیں. اور جمال میرے استاد بھی ہیں اور مجھے سکھاتے بھی رہتے ہیں. اور اس میں نہیں، یہ ایک سمندر ہے. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. سر کو اور تال کو سمجھنا اور لے کو سمجھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جس پہ مہربانی ہو جائے، جس پہ خاص کرم ہو جائے، مطلب ہے کہ وہ ہی یہ کر سکتے ہیں. ہم تو صرف سننے والے ہیں نا. مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اتنی کاوشیں ہیں، آپ لوگوں کی اتنی محنت ہے اور آپ اتنا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کا دینا نہیں دے سکتے باقر بھائی. آپ بڑی مجبوری ہے کہ ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، جمال سے بھی جو میرے استاد بھی ہیں، کہ ہمیں جب خوشی ہوتی ہے ہم میوزک کا سہارا لیتے ہیں. جب ہم اداس ہوتے ہیں ہم میوزک کا سہارا لیتے ہیں. مگر جو میوزیشین ہے ہم اس کو صرف ایک حد تک رکھتے ہیں. تو اس کو میں پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو ایک سنگر ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اڑتا فضاؤں میں. اور منیر حسین صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہ بات کہی تھی کہ، اور میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں، یہ شاید پرانی ہو گئی یہ بات، کہ ہم میوزیشین جو ہیں یہ میرے پر ہیں، ہم ان سے اڑتے ہیں، مگر ہم ان کو ہی ہمیشہ نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کی بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. تو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ جو کانسرٹ کے اندر، جو پروگرام کے اندر سب سے زیادہ خاموش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شور وہ مچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میوزک بجا رہے ہوتے ہیں. آرٹسٹ آتا ہے آ کر گھنٹہ سوا، میکسیمم میں نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ کسی بڑا ہی ترب خان گویا ہے اس کو گاتے نہیں سنا، کیوں گا ہی نہیں سکتا، گلا بیٹھ جاتا ہے. مگر جو میوزیشین پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ 3.5-4 گھنٹے گاتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی سنگت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں موقع ہو
تو जमाल आप कुछ फरमाइश करना चाह रहे हैं? जी, मैं आप बस एक छोटी सी बात ये करना चाह रहा था जी। कि बांसुरी जो है, जहां तक मौजूदा तहकीक ये कहती है कि कुर्रा अर्ज पर इंसानी आवाज के बाद जो पहला साज वजूद में आया वो बांसुरी थी। ये सबसे कदीम तरीन साज है जिस जो कि इंसानी आवाज के बाद जिसमें मौसीकियत जो है वो आई। तो बाकर भाई जैसे काबिल फख्र आर्टिस्ट हमारे मुल्क के हमारे लिए असासा है, हमारे मुल्क के लिए काबिल फख्र है कि इतने कदीम साज को इस मॉडर्न जमाने में, जिसमें कि जो टेक्निकलिटीज हैं और जो फ्लड है एक फ्यूजन का, और जो जो कह लीजिए कि कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड जो म्यूजिक है, उसके दौर में ये इतने खूबसूरत और इतने मुश्किल और इतने प्यारे साज को जिंदा रखे हुए, ना सिर्फ जिंदा रखे हुए बल्कि उसकी शान बढ़ा रहे हैं। और ये हम सब के लिए मौसीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बिलखुसूस, और वैसे भी सबके लिए भी ये काबिल फख्र ये बात है। अल्लाह ताला बाकर भाई को सलामत रखे और इनके इनके फन में और ज्यादा निखार, कामयाबी और पुख्तगी अल्लाह की जात अता करे। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी थी खान साहब, बहुत मेहरबानी, बड़ी इनायत कि आपने मुझे भी इस प्रोग्राम में बैठने का मौका इनायत किया कि बाकर भाई जैसे खूबसूरत आदमी से मेरी बात भी हो गई, जिनका मैं फैन हूँ एक जमाने से। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा एक अपकमिंग गाना है जिसमें थोड़ा सा जो बाकर भाई को शायद पता भी ना, इन्होंने थोड़ा सा बांसुरी उसमें बजाई, और वो इंशाल्लाह जनवरी में हम इसको रिलीज करेंगे। तो ये जिनको सुन के हमें समझ लीजिए कि रूह में उतरती हैं जो आवाजें बांसुरी जैसे साज की, बाकर भाई ने बांसुरी ने बाकर भाई को, और इन दोनों के तालमेल ने इस मौसीकियत को इज्जत बख्शी है कि हमारे लिए फख्र की बात है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह से बजाइए और दुनिया भर में नाम कमाइए। मैं बहुत शुक्रिया बाकर भाई, अब आखिर में अब आप अपनी पसंद की कोई चीज दीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम इसी तरह ही खिदमत आखिर करते में रहें आपकी। एक मनकबत है, वो मैं आपके साथ। इरशाद। आज मूड भी मनकबत का ही है, जैसे मैंने प्रोग्राम में पहले मनकबत से शुरू किया। थोड़ा सा उसको इरशाद।
सुभान अल्लाह बाकर भाई, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला आपके सांसों में इसी तरह ये कायम रखे। ईमान ताजा कर दिया, मैं ये कहूंगा आपको कि ईमान ताजा कर दिया। बड़े शौक मतलब ऑनलाइन किए, मगर कि आज जैसा मजा नहीं आया, और ये रिकॉर्डेड चीज है। मैं ये कहने कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपको आपकी आवाज में, आपके सांस में इसी तरह दम रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब वसीम अब्बास साहब का, बंटी खान साहब का, और जो भी हमारे पाकिस्तान में दोस्त हैं, यानी कि वो देख रहे हैं अपनी हमारा जो साउंड सिस्टम है, और जमाल भाई का कि आप हम सब लोगों ने की। बाकर भाई, हम आपका देना नहीं दे सकते। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इज्जत बख्शी। अल्लाह पाक आपके लिए और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया को अपनी हिफाजत में ले।
اور تمام لوگوں کے لیے خدا صدقہ محمد و آل محمد ان کی زندگیوں میں آسانیاں در آسانیاں پیدا مولا کی ذات میں۔ آمین آمین۔ بڑی مہربانی خان صاحب، آپ تشریف لائے، صبح صبح ہم نے آپ کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کیلگری آپ آئے، ہمارے دروازے اور ہمارے دل کھلے ہیں آپ کے لیے۔ آپ نے آج بہت اچھی بات ہے۔ بس جی جی یہ کووڈ جائے تاکہ ہم سب آئیں۔ بہت خوب، جزاک بہت اللہ، خوب، بڑی نوازش، اللہ بڑی تعالیٰ نائٹ، آپ کو خوش رکھے، بڑی بڑی مہربانی۔ نائٹ۔ آمین، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر، بڑی مہربانی۔ وعلیکم السلام۔